اگر وضو کریں گی اور اپنے آپ کو ظاہراً پاک رکھیں گی تو اس کا اثر ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہمارا کلچر ایسا تھا. دیکھیے گفتگو یہ کلچر الگ ہے، اسلام الگ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ احادیث معصومین کی وجہ سے آپ یہ اگر کوئی مثلا مجھ سے ایسا کہیں کہ جی یہ تو کہہ رہی ہیں کہ حدیث میں ہے اور فتاوی مجتہدین ہے صرف، تو آپ کیا مجھے قرآن کے ذریعے پروف کر سکتی ہے میرے لیے کہ نماز صبح 2 رکعت ہے؟ نہیں کر سکتے. کوئی بھی فروع دین، خمس کس طرح دیا جائے، زکوٰۃ کے نصاب کیا ہیں، کب دیا جائے، کیسے دیا جائے، آپ ہم سب عمل کرتے، سارے مسلمین زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن کیسے دیں، کب دیں، کتنا دیں، کس نے بتایا؟ احادیث نے. کوئی بھی فروع دین قرآن میں تفصیل کے ساتھ ان ڈیٹیلز نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کوئی بھی جو نماز جو کہ ستون ہے، جو کہ پلرز ہیں، وہ نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، تو باقی تو دور کی بات. تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہنا ہمیشہ کہ صرف اور صرف قرآن ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو پھر آپ نماز بھی نہ پڑھو، پھر آپ کوئی بھی فروع دین کو تفصیل سے انجام نہ دو. تو یقیناً جب ہمیں یہ بات مل رہی ہے، ایک اسپیشلسٹ ہمیں بتا رہا ہے جو کہ مثلا مجتہد ہے کہ جی میں نے اپنی ریسرچ قرآن اور آیات اور روایات کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے، تو ہمارے لیے حجت ہے. یہ عقل کہتی ہے، دل کہتا ہے. تو جب خاتون وضو کرتی ہے تو وہ نور اور وہ جو سپر ہے، وہ جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے وسوسہ شیطانی سے، وہ سب کے سب افیکٹس اس میں ہوتے ہیں. حتیٰ شاید اگلی جو بات کہوں وہ آپ کو اور زیادہ تھوڑی عجیب لگے، وہ یہ ہے کہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، ثواب اس کو کم ملتا ہے. مکروہ ہے. اب دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں مکروہ کا بھی صحیح ترجمہ سب کو نہیں پتا، بہت سو کو پتا بھی ہے ماشاء اللہ، دن بدن علمی لیول ہمارے ماشاء اللہ لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن کچھ ایسی بہنیں ہوں گی شاید وہ سمجھے مکروہ کا مطلب یہ نہ کرو. نہیں، مکروہ کا مطلب عبادت میں الگ ہے اور غیر عبادت میں الگ ہے. مکروہ عبادت میں جیسے کچن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ وہاں آگ ہوتی ہے اور آپ آتش پرست کی طرح بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ کرو وہ کام اور بالکل نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تو سوائے ان سوروں کے بعض فتویٰ کے مطابق جن میں سجدے واجب ہیں جو کہ 4 عدد ہیں، یا بعض نے کہا سوائے ان آیتوں کے جو آیت سجدہ ہے، اس کے علاوہ سب باقی قرآن کو وہ پڑھ سکتی ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ملے گا. اب ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ یقینی سی بات ہے. آیات کو ٹچ نہیں کر سکتی، ٹچ کرنا گناہ ہے. حتیٰ عام دنوں میں بھی. اچھا وہی لوگ جو کہ ان دنوں میں بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں کہ جی ہم نہیں، بلکہ ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے، ہمارا دل نہیں مانتا یہ وہ، تو وہی لوگ شاید عام دنوں میں بغیر وضو کے اللہ کا نام یا 14 معصومین کے نام کو ٹچ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا احکام نہیں پتا. کیونکہ کبھی کبھی ایسا لاکٹ پہنا ہوتا ہے جس میں کوئی آیت ہے، آیت الکرسی لکھی ہے، یا علی لکھا ہے، یا حسین لکھا ہے، یا اللہ لکھا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. تو کبھی کبھی بعض ایسے لاکٹ پہنتے ہیں بغیر وضو کے ہوتے ہیں، تو بغیر وضو کے ٹچ ہوتا ہے اسکن سے، تو حرام ہے، گناہ ہے. تو ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں. جو اللہ نے کہا ہے اس لمٹس میں رہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے. اب آپ کہیں کہ جی میرا تو دل نہیں مانتا کہ میں پیریڈس کے دنوں میں نماز نہ پڑھوں. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نماز ہی نہ پڑھیں، نماز تو عمود الدین ہے، میں تو پڑھنی ہے. تو آپ کہیں اچھا پھر تو آپ اچھی بندی نہ ہوئی نا. آپ کو اللہ نے کہا نہیں پڑھو تو نہ پڑھو. اللہ نے کہا پڑھ سکتی ہو قرآن تو پڑھ لو. اللہ نے کہا تسبیح پڑھ سکتی تو کر لو.